چھوٹے چھوٹے گھروں میں بریڈفرڈ کے پاس چھوٹے چھوٹے گاؤں بولٹن بریڈفرڈ ہڈرز فیلڈ کہ اگر آپ کو دوبارہ موقع دیا جائے وڈ یو کم ٹو انگلینڈ وڈ یو بلیو کہ ایک عورت مجھے ایسی نہیں ملی جو یہ کہے کہ انہوں نے کہا نہیں اٹ واز اے ہارر ایکسپیرئنس امیزنگ ایکسپیرئنس لائف کا کہ آئی اسپینڈ اے ہول نائٹ ان دیٹ کیو جس میں آپ سنتے ہیں کہ جو ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ قرآن پاک میں یعنی یہ جو ڈوم آف راک ہے گولڈن ڈوم اس کے نیچے جو غار ہے اس کے اندر ساری رات بیٹھ کے میں نے کہا اور کچھ نہیں تو نفل ہی پڑھتے ہیں. ہمیں ہمارے سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہم ریاستی اداروں کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھیں, ٹھیک ہے نا. اب وہ اپنی غلطیاں تو نہیں مانتے. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کو کہ کوئی بہتری کی امید ہے کہ کچھ چیزیں ینگ جنریشن بڑی فرسٹریٹڈ ہے, مطلب ان کو کیسے ہوپ ملے؟ جی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر غوری, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, دنیا بھر میں انہوں نے کام کیا, اخبارات میں, ٹی وی میں. تو ان سے ذرا جانیں گے کہ ان کا کریئر کیسا تھا, کہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی, کیسے اس کریئر میں آئے. ولید سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ. تعلیم تو میری جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے پاکستان میں, چونکہ میرے والد جو ہیں وہ ایک سرکاری افسر تھے اور چونکہ ایک شریف افسر تھے تو افورڈ نہیں کرتے تھے کہ بچے جو ہیں وہ لاہور میں رہیں, تو جہاں جہاں وہ گئے تو کبھی سرگودا میں, کبھی ملتان میں, کبھی راول پنڈی میں. لیکن یہ ہے کہ جو میری پہلی ڈگری تھی وہ لاء کی تھی اور دوسری ڈگری جو ہے وہ انٹرنیشنل پالیٹکس کی تھی. پہلی پنجاب یونیورسٹی سے تھی اور دوسری جو ہے وہ لنڈن یونیورسٹی سے. جو کیریئر چوائس تھی وہ پہلے مطلب جس طرح پاکستان میں جو لوگ ہیومینٹیز پڑھتے ہیں اگر وہ لائق بچے نہیں تھے, ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکے, تو پھر ہمارے پاس کیریئر چوائسز اور فوج میں نہیں جا سکے, تو پھر کیریئر چوائس یہ تھی کہ آپ جو ہے وہ سول سروس کا ایگزام دیں. تو وہ دیا, وہ پاس کیا. لیکن ایک عجیب و غریب کہانی ہے وہ, اب چونکہ ٹیلی ویژن پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے پروو کریں گے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جس وقت امتحان پاس کر لیا تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا نہ میں سول ہوں اور نہ سرونٹ ہوں, تو یہ جوائن تو نہیں کریں گے. اور میں نے کہا جو وہ چیز آفر کر رہے ہیں وہ میں لے نہیں سکتا, جہاں پہ میرا خیال ہے کہ مجھے میرٹ کے اگر اوپر ہوتے ہیں ہم تو وہ اینی وے. تو اس کے بعد میں نے 2 سال 2.5 سال جو ہے وہ لاء پریکٹس کی. اس وقت لاہور کا ایک فیشنیبل لاء آفس تھا, اشتر وصاف علی جو ہیں وہ میرے استاد تھے, انہوں نے ہمیں ہی واز ویری کائنڈ, ہی آفرڈ کہ ان کا جو ہے لاء آفس جوائن کریں. تو چونکہ ایک کارپوریٹ آفس تھا, زیادہ تر عدالت میں کم جانا پڑتا تھا, اور پاکستان کے جو بڑے لوگ تھے یعنی امیر لوگ وہ ہمارے کلائنٹس تھے. ون آف دی میجر کلائنٹس واز اتفاق فاؤنڈریز. تو دفتر کے اندر ہم نے دیکھا شہباز شریف صاحب کو, عباس شریف کو اپنی فائلیں لے کے آتے ہوئے. لیکن جو ماحول تھا عدالتوں میں, میں الزام نہیں لگانا چاہتا لیکن آپ بھی میرے ساتھ رہے ہیں, تو اس میں یہ تھا کہ بعض اوقات ججز کے ریڈرز کہتے تھے کہ جی مکائی کر لو. تو میں نے کہا کہ قانون پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. اور مجھے اب تک یاد ہے کہ بعد میں کہیں انٹرویو دیتے ہوئے انگلینڈ میں نے کہا تھا, انہوں نے کہا لاء کیوں چھوڑا, تو لاء تو بڑا جو ہے وہ فروٹفل پروفیشن ہے. تو میں نے کہا اٹ واز کمنگ ٹو می ایز اے ویری ابسرڈ آئیڈیا ٹو سے دیٹ آئی پریکٹس لاء ان اے لاء لیس کنٹری, ہے نا. تو میں نے کہا کہ وہ چھوڑ کے, مجھے یاد ہے کہ اور اچھی خاصی پریکٹس چل پڑی تھی, لیکن وہ چھوڑ کے میں اخبار میں آ گیا. نیشن اخبار تھا, نیا نیا نکلا تھا, ضیاء الحق کا آخری دور تھا, تھوڑی سی بولنے کی آزادی تھی, اور ہم نے چونکہ مطلب مار بھی کھائی جماعت اسلامی سے پنجاب یونیورسٹی میں بولنے کی وجہ سے, تو لکھنا چاہتے تھے, بولنا چاہتے تھے. اینڈ مجھے اس طرح لگتا تھا کہ ولید آئی وانٹڈ ٹو بی اے اسٹوری ٹیلر, ٹو نو اے اسٹوری فرسٹ اینڈ دین ٹیل اٹ ٹو پیپل, چاہے وہ تھوڑے سے گروپ کے لوگوں کے میں آج جائے بھی کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس وجہ سے, لیکن وہ تھوڑی دیر کے بعد, تھوڑے ویکس کے بعد ہی چھوڑا, اس وجہ سے کہ جو حالات تھے وہاں پہ جرنلزم کے وہ اس طرح تھے کہ لگتا تھا کہ یہاں پہ بھی آپ کو جو ہے بڑا اسٹریٹ جیکٹڈ. تو ایک نیا اخبار نکلا تھا فرنٹیئر پوسٹ, تو فرنٹیئر پوسٹ جوائن کر لیا. ڈیسک پہ کام کیا تقریباً 2 سال, اور بہت ویلیوبل. وہاں ہمارے ساتھ جو لوگ تھے وہ آج پاکستان کے لیڈنگ جرنلسٹ ہیں. مجھے ایسا لگا جس طرح وہ ایک ایسی نرسری تھی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بینچ مارک ہیں, یہ رولز ہیں جرنلزم کے, جو اسٹوری لکھنی ہے وی ول اسٹینڈ بائی یو.
ول اسٹینڈ بیہائنڈ یو, ٹھیک ہے نا. اور جو بیسک آئیڈیا تھا, کیونکہ جرنلزم پڑھی تو نہیں تھی, صرف پریکٹس کرنی شروع کی, تو وہ جو لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے سینئر, انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھو جرنلزم جو ہے یہ پبلک انٹرسٹ کی جنگ ہے, وہ کی. اور پھر نیوز نکل آیا, بڑا اخبار تھا, بڑا گروپ تھا. تو مجھے یاد ہے کہ آئی واز دا فرسٹ ہائرنگ آف دا نیوز لاہور. جب میں گیا ہوں اس میں آفس میں جا کے ہم نے ٹیسٹ دیا. ایک تو پہلا آفس تھا جو سارا ڈیسک ٹاپ پبلشنگ پہ تھا, ماڈرن دفتر, صاف دفتر, ایئر کنڈیشن دفتر, میوزک, ٹھیک ہے, ایپل کمپیوٹرز. تو میں نے کہا یار یہ دفتر پاکستان میں ہی ہے. باہر سے انگلینڈ اور جرمنی سے لوگ آئے ہوئے تھے دفتر کو جو ہے سیٹ اپ کرنے کے لیے. تو وہاں سے کہانی سٹارٹ کی. پہلے 6-7 مہینے جو ہیں وہ تو ڈمی سٹیجز تھے, لیکن جس دن پہلی عراق وار شروع ہوئی ہے کویت والی, تو ہم نے 11 فروری 1991 کو جو ہے وہ اخبار جو ہے لانچ کیا. دیٹ واز آور فرسٹ ڈے. اینڈ اس کے بعد پھر ایک لمبی اسٹوری ہے. اس کے بعد پھر آپ دی نیوز میں ڈپٹی ایڈیٹر بھی رہے, باہر چلے گئے, پھر واپس آئے. آپ کو یاد ہوگا نیوز کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ جو ہے یہ اخبار ہے جو ملٹی اسٹیشن اخبار ہے, ڈفرینٹ ایڈیشنس, کراچی, لاہور اور اسلام آباد. اور پھر اس پہ لکھا تھا کہ سون فرام لنڈن اینڈ نیو یارک. تو ہم کبھی کبھی مذاق کرتے تھے کہ یہ سون کے اندر کتنے او ہیں, یہ سون کب ہوگا. بٹ دین آئی تھنک آئی واز لکی دیٹ آئی واز ٹرانسفر ٹو لنڈن آفس, کہ نیوز جب وہاں سے نکالا تھا تو 92 میں آئی واز ٹرانسفرڈ ود ان 2 years. لیکن اس سے پہلے میں آئی بیکیم اے ویری ینگ نیوز ایڈیٹر. اور اس دفتر کو دیکھا ہوا تھا تو وہ دفتر چلانا آسان تھا. 93 سے پھر میں لنڈن چلا گیا. تقریباً آپ یہ سمجھیے تھوڑا عرصہ وہاں پہ کام کیا. پھر ایک اور اخبار میں کام کیا جو پاکستانی کمیونٹی کا سمجھ لیں سب سے میجر اخبار نکلا. آواز اس کا نام تھا, اور وہ بائی لنگول تھا, کہ اردو میں بھی تھا اور انگلش میں بھی تھا. اور اس میں بھی ہمارے ساتھ جو لوگ انگلش میں ہیں اندر انہوں نے جو سلیکٹ کیے بڑے پڑھے لکھے, اور جس کو ہم پہلی دفعہ کہتے ہیں کہ ملٹی کلچرل, یعنی گورے بھی تھے, انڈین بیک گراؤنڈ کے بھی تھے. اور اس میں پھر لوگ ایسے ہیں جو جن کا پہلا اخبار وہ تھا. ہم تو یہاں سے کام کر کے گیا تھا میں تو ایٹ لیسٹ ہم یہ سمجھ سکتے تھے کہ 4-5 سال کا ایکسپیرینس تھا. لیکن جن لوگوں نے ہمارے ساتھ کام کیا وہ بعد میں دنیا کے جو بڑے اخبار ہیں ان کے اندر, انگلینڈ کے اندر, وہ ان کے آپ ہی سمجھے ہوم افیئرس کے ایڈیٹر بنے, گارڈین اخبار کے, انڈیپینڈنٹ اخبار کے. اگر آج ان کا کوئی انٹرویو کرے اور وہ کہیں کہ جی ہم نے ایک پاکستانی کمیونٹی اخبار سے کام شروع کیا تھا, امیزنگ اسٹوری. 97 میں پھر شکیل صاحب جو ہیں میرے باس, انہوں نے مجھے کہا کہ واپس آ جائیں دوبارہ نیوز لاہور میں. تو ایک محبت سی تھی جو بار بار لے آتی ہے واپس جنگ گروپ کے اندر. تو پھر میں اس وقت مطلب ڈپٹی ایڈیٹر رہا تقریباً 1 سال اور 6 مہینے. ان دنوں میں حالات جو ہیں تھوڑے سے پہلے خراب ہونے شروع ہوئے تھے جنگ گروپ کے حکومت کے ساتھ. نواز شریف کی حکومت تھی, پریشر زیادہ تھا, دھمکیاں, راتوں کو فون, اور پھر ماحول گندا ہو گیا. پھر باقاعدہ 2-3 مہینے کا ایسا پروسیس ہے جس کے اندر باقاعدہ آپ کی گاڑی کو چیز کرتی تھی ایک گاڑی, کبھی کبھی راستے میں روک لیتے تھے, چیکنگ, کتوں آ رہے ہو, ٹھیک ہے نا. حالانکہ میں نے کہا یار تینوں پتہ کتوں آ رہے ہیں, تو وہ اس ویلے تو لگے ہیں میرے پیچھے جنگ کے اخبار سے. اینڈ دین ون ڈے جب میں دفتر جا رہا تھا تو اس سے پھر ایک گاڑی جو ہے اس نے مجھے بلاک کیا. وہ جو دھمکیاں تھیں کہ تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اور بڑا عجیب و غریب, مجھے نہیں پتا آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے, لیکن ولید راتوں کو فون آتے تھے اور وہ بڑے آرام سے پوچھتے تھے کہ غوری صاحب آپ جنگ کا پیج 2 پڑھتے ہیں, کون بول رہا ہے. انہوں نے کہا چھوڑ دیں اس بات کو کون بول رہا ہے. تو میں کہ جی پڑھتے ہیں. اب جنگ کا پیج 2 جو تھا ان دنوں میں وہ کرائم سٹوریز ہوتی تھی. تو وہ کہ غوری صاحب گینگ ریپ بہت بڑھ گیا ہے شہر میں, 5-6 آدمی جو ہیں وہ ایک عورت کو ریپ کر دیتے ہیں, خاندان ٹوٹ جاتے ہیں چاہے محبت کی شادی ہو. یہ مجھے بھولتے نہیں ہیں ڈائلاگ. تو بھابھی لاہور گرامر اسکول میں کام کرتی ہیں نا, سفید گاڑی ہے ان کے پاس, بہت تیز گاڑی چلاتی ہیں. آپ کا بیٹا جو ہے وہ تو FCC میں جاتا ہے وہ اسکول میں. ماں باپ کے دل ٹوٹ جاتے ہیں, وہ جاتے ہیں بچے کو لینے, وہ کہتے ہیں بیبی تو آج اسکول نہیں آیا. میرے یقین کریں ابھی سر پہ تو میرے بال رہے نہیں ہیں, لیکن جتنے باقی رہ گئے ہیں ابھی سوچ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پھر میں نے شکیل صاحب سے کہا, میں کہ شکیل صاحب یہ تو کام گندا ہوتا جا رہا ہے. تو آئی مووڈ مائی فیملی بیک ٹو لنڈن. اور پھر
मई में अप्रैल के अंदर, अप्रैल 98 में बाकायदा सड़क के ऊपर FC कॉलेज के करीब ब्लॉक करके मेरी गाड़ी 5-6 लोग, अब तो मैं मजाक में कहता हूँ, मैं क्या वी हैव बीन सर्विस्ड। उन दिनों में जो है हमारा जो क्या कहते हैं आजकल जो टर्म है कि जी सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, तो मुझे याद है मुझे मार पड़ी तो मार 6 आदमी मार रहे हैं, ना मैं रैम्बो था ना सुल्तान राई था, मार ही खानी थी। तो मेरे दफ्तर पहुंचा हूँ मैं, तो आप भी उनके साथ काम करते रहे, पाकिस्तान के बड़े हमारे सीनियर सहाफ़ी थे इम्तियाज़ आलम, तो मुझे देखते साथ क्या कहता है कि तुम कोट का आँखें हैं, तो मैं कहा नहीं कोट तो नहीं खाई। कहते हैं तू जाके अपनी शक्ल देख शीशे में। तो आई वेंट, तो आँख जो है वो टोटल एक तो नज़र ही नहीं आ रही थी, टोटल ब्लैक हुई थी अंदर, कान से यहाँ खून निकल के बाद छोड़े, वो जो बात हुई ख़त्म, थैंक यू वेरी मच। तो आई वाज मूव्ड। तो 98 से ही तकरीबन 98 से लेके 2001 तक आई वर्कड एज द न्यूज़ का यूरोपियन कॉरेस्पॉन्डेंट। उस वक्त तक चूँकि मेरे पास राइट था ट्रेवल करने का यूरोप में, तो आई कवर्ड स्टोरीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी की। कौन से बड़े बड़े आपने इवेंट्स वहाँ बैठ के कवर किए? देखिए उस वक्त जो है इवन जब 92 में गया था तो उस वक्त हमें अंदर जो है यूरोप में बॉस्निया जाने की इजाज़त तो नहीं मिली, लेकिन जो 8 कॉन्वॉयज़ थे जो उस वक्त, जिस तरह आजकल आप देखते हैं कि मुसलमान मुल्कों के और गैर मुसलमान मुल्कों से लोग जो हैं वो गाज़ा जाना चाहते हैं, तो जो 8 कॉन्वॉयज़ थे बॉस्निया, दैट वाज अ बिग स्टोरी। फिर 99 में आई वेंट टू कोसोवो, उस वक्त जंग चल रही थी सर्बिया के साथ, तो वो बड़ा मौका मिला अल्बानिया के बॉर्डर पे, मॉन्टेनीग्रो, मैसेडोनिया, ये सारा इलाका। मुझे इसलिए भी इंटरेस्ट था कि वहाँ से लोग सिकंदर आज़म जैसे लोग यहाँ तक आए, उनकी स्टोरी सुनते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो मैसेडोनिया जो है उसके बॉर्डर से कोसोवो, वो वॉर कवर की अखबार के लिए, और वो टोटल अपने इनिशिएटिव के ऊपर, मतलब उस वक्त क्योंकि आप आई वाज वर्किंग इंडिपेंडेंटली उस ऑफिस में, न्यूज़ चलता तो यहाँ था, दैट वाज वन। इसके अलावा जो इलेक्शंस हैं पाकिस्तान के, जो पहले पाकिस्तानी ओरिजिन के जो MPs बने उनके इंटरव्यूज़ किए, जो आप बाद में गवर्नर बने यहाँ सरवर साहब, लॉर्ड नज़ीर अहमद, इनको जब लॉर्ड बनाया गया, तो जो कम्युनिटी के बड़े थे, जो बिजनेसेस हैं वहाँ पे, वो जो रेसिज्म की स्टोरीज़ हैं, पहली दफ़ा जो सबसे बड़ा जो चीज़ थी, एक तो ये कम्युनिटी है जिसको हम यहाँ से कहते हैं कि पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए अब हमारा बहुत बड़ा एसेट हैं, उनकी लाइफ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो स्टोरीज़ लोगों को पसंद भी आई और बाज़ लोगों को ना पसंद, कि जिस वक्त उनको मैंने वलीद पूछा है, स्पेशली ख़वातीन को जिनकी ज़िंदगी तकरीबन आप यहाँ से कश्मीर के इलाके से, मीरपुर से, जेलम से, उनको ये क्वेश्चन पूछा कि जो उनकी लाइफ है 30 साल के बाद, 40 साल के बाद, एंड आई एम टेलिंग यू इट इज़ नॉट अ गुड लाइफ जिन एरियाज़ में वो रहते हैं। इस वजह से जब वो यहाँ से गए थे मज़दूरों के तौर पे, वो लाइफ उनसे मूव हुई चली गई, वो सारी फैक्ट्रियाँ वहाँ बंद हो गई, दे स्टार्टेड वर्किंग इन कॉटन फैक्ट्रीज एंड वुलन मिल्स। इतने लोगों ने मुझे कहा है, और मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आपको दोबारा मौका दिया जाए, जो आपकी लाइफ है, वट एवर यू अर्नड, छोटे छोटे घरों में ब्रैडफर्ड के पास, छोटे छोटे गाँव, बोल्टन, ब्रैडफर्ड, हडर्सफील्ड, कि अगर आपको दोबारा मौका दिया जाए, वुड यू कम टू इंग्लैंड? वुड यू बिलीव कि एक औरत मुझे ऐसी नहीं मिली जो ये कहे कि, उन्हें कहा नहीं, इट वॉज ए हॉरर एक्सपीरियंस। बंदे जो है उनके पास झूठ बोलने के लिए बहुत सारी स्टोरी होती हैं कि नहीं मैं पैसे कमाए, मॉर्गेज ले ली, कार उत्थे भी बनाया सी, उनके घरों पे यहाँ कब्जे हो गए। इट इज़ स्टोरीज़ हैं, अगर उसके ऊपर यकीन करो, अगर फिल्में बने दे विल बी बेस्ट सेलर्स, यानी स्टोरीज ऑफ अ फुल लाइफ ऑफ नो अचीवमेंट, लेकिन उसी में बेपनाह सक्सेस स्टोरीज़ हैं। वहाँ से मतलब आमिर खान जैसा बॉक्सर भी बना है छोटे से घरों से, वहाँ से पाकिस्तान के बिजनेसमैन बने हैं, अनवर परवेज़ जैसे, जो अब यहाँ पे बड़ा ग्रुप है, वहाँ पे भी बहुत बड़ा ग्रुप है। तो ये सारी चीज़ जो है, द लाइफ ऑफ पाकिस्तानीज अब्रॉड एंड इन यूरोप, नॉर्वे से लेके पुर्तगाल तक सारे मुल्कों में, तो स्टोरी तो बेपनाह है, बट जो ह्यूज एक्सपीरियंस। तो ऐसी जगहों पे भी आप गए जहाँ पे वॉर जोन्स और जैसे आप कह रहे हैं कोसोवो और साइड पे, या मतलब ऐसी जगहें जहाँ से पाकिस्तान से आप ना नहीं जा सकते थे? इस वजह से कि 2001 में मैंने अखबार जो है वो छोड़ दिया। उस वक्त जो है पाकिस्तान का एक नया टेलीविज़न जो है वो स्टार्ट होने की कोशिश हो रही थी, एयर वाई, तो आई वाज देयर फर्स्ट हेड ऑफ न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स। वो बिल्कुल छोटा सा दफ्तर सेटअप किया और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। वलीद जिस दिन मैंने ज्वाइन किया है 1 सितंबर को 2001 को,
9वें दिन 9/11 हो गया. अब हमारे पास ना मीन्स, ना रिसोर्सेज, ना कोई किसी किस्म की सपोर्ट कि इतना बड़ा जो है इवेंट दुनिया का विच हैज़ लिटरली चेंज द वर्ल्ड, कि उसको कैसे कवर करें. तो मुझे याद है जो हेल्प हम CNN से ले सकते थे, जो BBC से ले सकते थे मटेरियल, तो लेकिन प्रोग्रामिंग पूरी करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे. तो मैंने इस तरह किया कि चूँकि उससे पहले मैं लंदन में एक रेडियो होता था स्पेक्ट्रम, उस पर रात को एक प्रोग्राम जो है मैं प्रेजेंट करता था, लाइव प्रोग्राम कॉलिन का. यहाँ पे उस तरह के प्रोग्राम नहीं है, वहाँ पे बहुत हैवी और बड़ी हेल्दी ट्रेडिशन है लाइव प्रोग्राम्स की, कॉलिन प्रोग्राम्स की. तो उस स्पेक्ट्रम रेडियो पे मैं प्रोग्राम जो किया था उसका डिवाइस का मैंने नाम रखा था व्यूज़ एंड न्यूज़. और उसमें मतलब म्यूज़िक भी होता था, लोग जिस तरह आप मेरे से बात कर रहे हैं इस तरह रेडियो के ऊपर. तो जब एयरवाई ज्वाइन किया तो मैंने कहा कैसे करते हैं कि वही उसी नाम से टेलीविज़न पे पहला प्रोग्राम स्टार्ट किया, व्यूज़ एंड न्यूज़ के नाम से. और उसमें डॉक्टर शाहिद मसूद जो उन दिनों में वहाँ पे असाइलम पे थे, वो चूँकि मिलते रहते थे आके हमारे जंग के दफ्तर में, बेपना शौक़ था उनको बोलने का, बेपना शौक़ था उनको दुनिया की पॉलिटिक्स का, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का. तो आई बेसिकली ब्रॉट हिम ऑन एज, जिस तरह आजकल आपके यहाँ टेलीविजन प्रोग्राम है ना कि एक आदमी बैठा हुआ है, दूसरा सवाल पूछ रहा है और डिस्कशन का, इसी तरह से हम बैठे हुए हैं. अर्लियर मतलब आप समझ लें कि पॉडकास्ट की अर्लियर जो एक तरह की शेप. द प्रोग्राम बिकेम सो पॉपुलर. दूसरा प्रोग्राम जो है मैंने जो स्टार्ट करवाया वो PJ मीर को दिया कि जो कम्युनिटी है उससे पूछें कि चेंजेस क्या आ रही हैं. मुसलमानों के ऊपर बेपनाह शक की नज़र से देखा जाने लगा, उनके टेलीफोन्स. इंग्लैंड में यहाँ तक हुआ जो वैसे कहता है कि बहुत आज़ाद और ओपन माशरा है, बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ तक आई कि जो मुसलमानों के बच्चे हैं अगर वो जो हैं वो एडवांस साइंसेस पढ़ रहे हैं तो उन पर नज़र रखी जाए, उनके रिकॉर्ड्स बनाए जाएँ कि अगर वो एडवांस फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, एडवांस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उन पर नज़र रखी जाए. तो वो एक जो है एक और तरह का माहौल कि वो बच्चे जो वहाँ पैदा हुए थे एज इफ देयर स्टेट, बिकॉज दे थिंक दे आर ब्रिटिश फर्स्ट एंड वट एवर उनके माँ बाप जहाँ से भी आए हुए हैं सेकेंड. तो उसमें वो सारी चीज़ें डिस्कस की और दरमियान फिर इस तरह हुआ कि मुझे चांस मिला BBC जाने का. देयर वाज अ जॉब, आई अप्लाइड और दैट वाज प्राइमरीली रेडियो की जॉब. और वो मैंने की, बहुत कुछ सीखा. पहली दफ़ा जर्नलिज्म जो है उसके लिए ट्रेनिंग्स, उन्होंने कहा भाई आपका जो सारा अखबार है वो निकालना है आप में से, आपकी लैंग्वेज निकालनी है, आपकी लैंग्वेज को एक आम आदमी के बराबर लाना है ताकि आप जो बोल रहे हैं अंग्रेज़ी वो बहुत पढ़ी लिखी ना हो. आप हमें ना बताएं कि आप किन यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए हैं, आम आदमी की ज़ुबान में सिंपल स्टोरी बतानी है आपने. तो वो सीखा. और उसके बाद दोबारा जो है 2005 में जब जियो जो है वो आया बाहर, तो दे कॉल्ड मी इन अगेन and I joined that as head of current affairs and news for Europe. तो उसमें चांस मुझे मिला 2006 में जब इज़राइल की जंग है वो हिजबुल्लाह के साथ स्टार्ट हुई. तो मुझे याद है शकील साहब ने कहा कि भाई कमाल ना हो जाए अगर आप वहाँ चले जाएं. मैंने कहा आप मुझे फ़ंड कर दें, मैं चला जाता हूँ. तो आई हायर्ड एन ऑस्ट्रेलियन कैमरामैन जो BBC के साथ काम करता था, बेपना ट्रेन, बेपना स्ट्रॉन्ग आदमी. उसकी स्किल जो थी वो अंडर वाटर फिल्मिंग की थी, यानी वेल्स और शार्क्स के साथ फिल्में. मैं कहा भाई जंग के अंदर इतना बड़ा कैमरा लेके फिरना है, 35 किलो की आपने फ्लैग जैकेट पहननी है, हेलमेट ये वो है ना. आई रिमेंबर जिस दिन मैं जाना था मुझे इसराइल, उस दिन एक और बड़ी टेररिज्म की स्टोरी अनवेल हो रही थी लंदन में. जो शू रीड जो बॉम्बर था जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल फ्लाइट उड़ाने की कोशिश की थी, उसकी कोशिश थी, हमें नहीं पता था. वो तो जब हम हीथ्रो एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं एंड इट इज़ अ लॉकडाउन, हर तरफ पुलिस, हर तरफ जो है स्पेशल फोर्सेस. और उस दिन मैं जब टेल अवीव में उतरा हूँ, उन्होंने कहा भाई पाकिस्तानी मुसलमान ब्रिटिश टेररिज्म का वाक़या वहाँ हो रहा है, ये यहाँ आ गए जंग कवर करने. तो ऑलमोस्ट आप ये समझिए 8 घंटे के इंटरव्यूज़, 7 इंटरव्यूज़ 45 मिनटों के, 50-30 सेम क्वेश्चंस डिफरेंट पीपल. वाई, क्यों आए, क्या मसला. तो हमने कहा भाई स्टोरी बैलेंस करनी है. मैंने कहा क्या मतलब बैलेंस करनी है. मैंने कहा सबसे बड़ा टेलीविज़न नेटवर्क है हमारा पाकिस्तानी एशियन, एंड हमारा जो दूसरी टीम है वो लेबनान में है. हामिद मीर जो है वो लेबनान में गए हुए थे. तो आई कवर्ड द वॉर एंड दैट गेव मी अ चांस, दैट गेव मी अ चांस टू वन सी इज़राइल, टू सी ये भी देख के कि इंटरनेशनल जर्नलिज्म में व्हेन यू बेसिकली हायर फिक्सर्स
The woman I hired to fix my movement within Israel and to be my translator as well, کہ اس کو تھوڑے سے زیادہ پیسے دیں, تو she took me to Gaza, جو میں جا نہیں سکتا تھا, اور جس طرح جاتے ہیں that made me see خود پہلی دفعہ کہ دنیا کے اندر جو دو سب سے بڑے جیل ہیں, ایک کشمیر ہے اور ایک غزہ. یعنی وہ بیچارے نہ سمندر میں جا سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں, اگر آپ اس میں بیچ پہ جائیں تو آپ کو سامنے گن بوٹس نظر آتی ہیں, اور رات کو شام کو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے سمندر میں, مچھلی پکڑنے گئے, ہم نے کہا نہیں, اسرائیلی گن بوٹس ہیں, اس سے آگے آپ فشنگ کرنے نہیں جا سکتے. اچھا, آپ رفح کی طرف نہیں جا سکتے, اگر جانا ہے آپ نے تو پھر آپ کو ان ٹنلز میں جانا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. وہ ٹنلز جو ہیں نیچے ایک پورا نیٹ ورک ہے, لیکن اترنے کے لیے جو ہے اوپننگز بے پناہ ابھی جو ہم سن رہے ہیں وہاں پہ ٹنلز میں, وہ ساری کی ساری, مطلب جس طرح آپ ان میں اترتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہے کہ آئی وینٹ ٹو ایک امیزنگ ایکسپیرئنس لائف کا, کہ آئی اسپینڈ اے ہول نائٹ ان دیٹ کیو, جس میں آپ سنتے ہیں کہ جو ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ ہے قرآن پاک میں, یعنی یہ جو ڈوم آف راک ہے, گولڈن ڈوم, اس کے نیچے جو غار ہے, اس کے اندر ساری رات بیٹھ کے میں نے کہا اور کچھ نہیں, تو نفل ہی پڑھتے ہیں, لیکن نمازیں پڑھی مسجد اقصیٰ میں, یروشلم دیکھا, تل اویو, ایشکلون, یہ ساری جو اب جن کو آپ دیکھ رہے ہیں جو کبرٹس ہیں جو انہوں نے ساتھ ساتھ کھڑی کی ہیں, جہاں پہ اسرائیلیوں کو لا کے بسایا, ساری دنیا سے اسرائیلیوں کو لا کے بسایا ہوا ہے. یورپین جوز ہیں, افریقن جوز ہیں, امریکن جوز ہیں. اینڈ دین جو سب سے بڑی بات ہے ولید, وار صرف ٹیلی ویژن کے اوپر تھی. ان شہروں کے اندر لائف نارمل, نائٹ کلبز کھلے ہوئے ہیں, گپے, یہ وہ. تو میں نے پوچھا, میں نے کہا بھائی وہ جنگ کدھر ہے جو رات کو ٹی وی پہ نظر آتی ہے؟ جس ہوٹل میں میں ٹھہرا ہوا تھا اس کی ایک اپنی ہسٹری ہے, کنگ ڈیوڈ ہوٹل جو ہے, وہ اگر آپ کے دیکھنے والے اگر اس کو جو ہے وہ خود گوگل کرنا چاہیں, دیٹ از ون آف دا موسٹ فیمس ہوٹلز ان دا ورلڈ. میرے ساتھ والے کمرے میں ولف بلٹزر ٹھہرا ہوا تھا CNN کا, اینڈ ہی واز بیسیکلی کنسیڈرڈ اے گاڈ آف گلوبل میڈیا. اس کے آس پاس اسرائیلی سارے کہ جناب بھائی صاحب ایک دن کمرے سے باہر نہیں نکلے, ایک دن ہوٹل سے باہر نہیں گئے. ان کی ٹیم لے کے آتی تھی ساری کچھ ریکارڈ کر کے, اور وہ پیچھے کھڑے کر کے کھڑکی کے اندر سے پیچھے ڈوم آف دا راک نظر آ رہا ہے, وہ پیس ٹو کیمرہ ریکارڈ کر دیتے تھے. لیکن میرے لیے چانس تھا, میں کہ دوبارہ تو نہیں آؤں گا. تو دین آئی ٹک اے کیب اینڈ آئی ڈروو رائٹ اپ ٹو جہاں پہ وار تھی. وہ صرف اور صرف جو ہے وہ دو جو ناردرن ٹاؤنز ہیں, حیفا اور نہریہ, وہاں پہ وہ کٹوشا میزائل آ کے کرتے تھے. وہاں پہ آئی واز لکی, سیڈ ورڈ کہ یہ کہا جائے کہ جنگ کور کر رہے ہیں اور اب لکی کہ آئی گاٹ دا شاٹس کہ میزائل کر رہے ہیں, لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں, آگے لگی ہیں. تو ان کو امیجز کو بنا کے اسرائیل کریٹڈ اے وار فار اٹس پیپل آن ٹیلی ویژن, کہ سارا دن ٹینک, APCs, فوجی ادھر بھاگ رہے ہیں, سائرن بج رہے ہیں. تھا نہیں سین یہ, ٹھیک ہے نا. تو دیکھا کہ کس طرح جو سائیکولوجیکل وار ہے وہ بھی ساتھ کس طرح چلتی ہے. اچھا, آپ نے پاکستان کی سیاست کی تھوڑی سی بات کی کہ جرنلزم, میڈیا اور پھر سیاست کس طرح سے انوالو ہوتی ہے, میڈیا سے کیسے خوف زدہ بھی ہیں پاکستان میں, آپ کو پتہ, چاہے وہ پولیٹیشین ہوں, ادارے ہوں, کوئی بھی ہوں, تو سب سے پہلے میڈیا جو ہے وہ ٹارگیٹ ہوتا. تو اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں کتنا فرق آیا, کیا چینجز آ رہی ہیں کہ اس ٹائم پہ آپ لوگ میڈیا میں تھے اور آپ جیسے کہا کہ آپ کو فالو کیا جاتا تھا, چیز کیا جاتا تھا, تو ابھی کوئی سچویشن اس سے ملتی جلتی ہے؟ ولید سچویشن تو چینج نہیں ہوئی. پاکستان میں جو ریاست ہے وہ سیڈلی ابھی بھی وہ بلیو کرتی ہے, لوگوں کو گورن کرنے کا نہیں سوچتی ہے, وہ لوگوں کو رول کرنے کا سوچتی ہے. جو رولرز ہیں وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں لیڈرز کے طور پہ, پولیٹیشنز کے طور پہ, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پولیٹیشین جو ہیں وہ ضرورت سے زیادہ انہوں نے کرٹیسزم برداشت کی ہے پاکستان میں. پاکستان کے اندر جو پولیٹیشنز ہیں ہمیں پتہ ہے وہ کس طرح بنائے جاتے ہیں, اور اس کے بعد ایک کھیپ آتی ہے, اور جس وقت وہ اپنے بنانے والوں کے ساتھ سینگ پھنسا لیتے ہیں تو پھر کس طرح کو فارغ کیا جاتا ہے. تو وہ خود بھگت رہے ہیں. لیکن اگر آپ پاکستان کے اندر جو پاکستان اگر فرض کیا جو آج کا پاکستان ہے, میں اس میں چونکہ ہم نے تو نہیں دیکھا, باتیں سنی ہیں, آئی واز ان پرائمری اسکول جب 71 ہیپن, تو اس کی تو صرف اسٹوریز ہیں, لیکن جس پاکستان میں ہم بڑے ہوئے ہیں اس کے اندر بہت سارا پاکستان اس طرح. اگر میں پاکستان کو دیکھتا ہوں دو طرح سے, کہ ایک تو نیوز پروڈیوسنگ ایریاز ہیں اور باقی نیوز کنزیومنگ ایریاز ہیں.
جو نیوز پروڈیوسنگ ایریاز ہیں نا ان کے اندر تو جو جبر ہے وہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. وہاں کے لوگ جو ہے جو بولتے ہیں, اگر آپ ان کا لوکل لٹریچر سنیں, چاہے وہ بلوچستان ہے, چاہے میں کووڈ کے زمانے میں بہت پھرا ہوں اپنا کے پی کے اندر, جب ان لوگوں سے جا کے بات کریں تو اب زبان سمجھ نہیں سکتے تو ان کو کہتے ہیں کہ ٹرانسلیٹ کریں. تو جو نئے شاعر ہیں, جو نئے ادیب ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے وہی چیز جو ہم بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں پبلک انٹرسٹ میں اسٹوریز, اینڈ وی کین ناٹ. جس وقت آپ کو پتہ لگے, خود آپ اپنے آپ کو سیلف سینسر کریں کہ کیا کہہ سکتے ہیں کیا نہیں کہہ سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ کون لوگ کیا کر رہے ہیں, اگر آپ نام نہ لے سکیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس دوسری طرف ہمیں ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جب ہم دنیا کی سٹوریز بتائیں, ہمارے سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہم ریاستی اداروں کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھیں, ٹھیک ہے نا. اب وہ اپنی غلطیاں تو نہیں مانتے, لیکن اگر فرض کیا پاکستان جو ہے, ہم نے دیکھا ہے, میری عمر اب 60 سال ہو گئی ہے, پاکستان جو ہے میں نے مسلسل سلائڈ ہوتے ہی دیکھا ہے. پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہو رہے, تو جب حالات بہتر نہیں ہو رہے تو پھر جرنلزم کے حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں. اور اب تو اتنے برے ہو چکے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ اپنی ٹیمز مینٹین نہیں کر سکتے, اکانومی کا برا حال ہے. مطلب آپ کو بتاتے ہوئے اسٹوری, مجھے آپ کے ساتھ بات کرتے تو بیکاز یو نو اٹ آل, ٹھیک ہے نا. اور اس میں پھر اب وہ لوگ جن کو پھر اداروں سے نکال دیا گیا, تو انہوں نے اپنی اسٹوری ٹیلنگ کی جو کوشش ہے وہ تو بند نہیں کی. ان کو جو ہے وہ ماڈرن ٹیکنالوجی نے وہ ٹولز پرووائڈ کیے ہیں کہ اف دے ایکچولی وانٹ ٹو بی اسٹوری ٹیلرز. لیکن اس میں تھوڑی سی چینج ضرور آئی ہے کہ جو کامنٹ ہے, یعنی فیکٹ جو ہے نا, اس تک ایکسیس کمزور ہوئی ہے, اور فیکٹ کی بجائے جو فکشن ہے اس کو ہم پریزنٹ کر رہے ہیں. تو بہت سارے ڈفرینٹ فیسٹس ہیں, لیکن جہاں جو آپ کا بیسک سوال تھا, مجھے ابھی تک یاد ہے کہ مشرف کے زمانے میں جب پابندیاں لگنی شروع ہوئیں ٹیلی ویژنس کے اوپر, تو باہر جو ہے نا اٹ بیکیم اے اسٹوری. تو میں نے مطلب 28 دنوں میں تقریباً 28 جو ہے وہ انٹرویوز دیے انٹرنیشنل چینلز کو, الجزیرہ, BBC, CNN. تو CNN کی ایک جو پریزنٹر تھی, اس کے ساتھ جب میں بیٹھا ہوا تھا ان کے اسٹوڈیوز میں, تو اس نے میرے سے یہ سوال پوچھا, اس نے کہا مشرف نے تو سارا کا سارا جو ہے میڈیا کھولا تھا, اس نے بند کیوں کیا؟ تو میں نے کہا اس کی ریزن جو ہے نا, اس کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو میں نے کہا لیکن یہ تمہاری جو سوال تھا, اس نے کہا کہ پاکستان کے اندر تو یہ تم ایڈمٹ کرو کہ پاکستان میں بے پناہ جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن ہے. تو میں نے اس کو کہا تھا فریڈم آف ایکسپریشن بہت ہے, فریڈم آفٹر ایکسپریشن نہیں ہے. نہیں, اچھا معاشی طور پہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اکانومی, جیسے آپ نے کہا تھا کہ پاکستان تو سلائڈ کر رہا ہے, ابھی تک کوئی چانسز بھی نہیں نظر آ رہے, یا مطلب ہر مرتبہ ایک ہوپ کریٹ ہوتی لیکن وہ پھر کام خراب ہو جاتا ہے, جو بھی whatever جس طرح کے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے جو ہے پھر چینج کرنا پڑتے ہیں. تو مطلب آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کو, کہ کوئی بہتری کی امید ہے, کہ کچھ چیزیں, ینگ جنریشن بڑی فرسٹریٹڈ ہے, مطلب ان کو کیسے ہوپ ملے گی؟ دیکھیے میں اکانومسٹ تو نہیں ہوں, لیکن اب کی اتنی عمر ہو, اگر آپ نے دنیا میں پھر دیکھا ہو, تو وہ معاشرے جو ترقی کر رہے ہیں وہ ولید کوئی سپر ہیومنس نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. صرف یہ ہے کہ جس کا کام ہے اگر آپ اس کو وہ کرنے دیں, ٹھیک ہے نا. اگر وہ کام غلط ہے تو اس کی پکڑ ہو سکتی ہے, اگر آپ کو کام پسند نہیں ہے تو برداشت کریں. سوال یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے اندر پیسے بنانے والے کو گناہ گار بنا دیا, ایز ایف کہ ہر پیسہ لینا جو ہے, کمیشن لینا جو ہے, کک بیک لینا جو ہے, یہ شاید کوئی گناہ ہے. ساری دنیا اس طرح چل رہی ہے. مطلب ہم یہاں جو ہے وہ صادق اور امین ڈھونڈنے لگ گئے ہیں. مطلب میں یہ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ مجھے دنیا کے اندر ایک ملک دکھائیں جہاں صادق اور امین لوگ جو ہیں وہ حکومت چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن سیاستدان دنیا بھر میں لیکن میں مثال آپ کو 7 والے ملک کی دے دیتا ہوں کہ انڈیا کا جو ہے, میں نے رائز دیکھا ہے ان کے جو بلینئرز ہیں ان دا لاسٹ 20 years. ٹورڈز دی اینڈ آف 90s سنڈے ٹائمز کی ایک رچ لسٹ چھپتی ہے ہر سال, تو اس میں یہ بڑی سٹوری ہوتی تھی کہ جو برطانیہ میں بیٹھے ہوئے انڈینس ہیں یہ ملینئرز ہیں یا بلینئرز ہیں. ود ان 5 years فرام 1999 سے لے کے 2004 تک ان میں وہ لوگ جو ہیں وہ گلوبل جائنٹس بنے ہیں. ہمارے پاس فیکٹس نہیں ہیں لیکن دیکھا بہت کچھ ہے, اس لیے ہم الزام نہیں لگا سکتے کہ انڈیا کی حکومت نے ان پیسے والوں کو انڈر رائٹ کیا ہے کہ ان کا کاروبار جو ہے وہ گلوبل ہو. ان کو اجازت دی کہ وہ اپنے پیسے جو ہیں وہ ڈکلیئر کر سکیں گلوبلی. تو فوری طور پہ جو دنیا کے بڑے ادارے ہیں,
امیر لوگوں کی پیسوں کے، ان میں یکا یک پتہ لگا کہ جو ٹاپ 20 ہیں ان میں 6 لوگ جو ہیں وہ انڈین نکل آئے. تو انہوں نے کہا وہ ہو یہ کس طرح پیسے آ گئے؟ تو ان کا جواب آسان ہے نا بھائی، اگر 1.4 بلین کا ایک ملک ہے، اگر اس میں ایک امیر آدمی ہے تو اگر اسے پیسے ڈکلیئر کیے تو دنیا کا امیر ہی ہوگا وہ، ٹھیک ہے نا. تو پتہ لگا کہ انہوں نے دنیا کے جو گلوبل برانڈز ہیں وہ خریدنے شروع کیے. اکانومی جو ہے وہ، اب میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر اکانومی کام نہیں کر رہی، تو وہ اس وجہ سے کام نہیں کر رہی کہ ہماری سیاست اور سیاست کو چلانے والے جو طاقتور لوگ ہیں وہ یہ کام کروانا نہیں چاہتے. یہ میں ہو سکتا بالکل غلط کہہ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان، کوئی ملک میری انڈرسٹینڈنگ میں جتنا ہم نے باہر بیٹھ کے پڑھا ہے پالیٹکس اور دنیا کے بڑے سکولز میں پڑھا ہے، کوئی ملک اس حد تک ترقی نہیں کرتا جب تک وہ اپنے ریجن کے اندر اوپن ملک نہ ہو اور ان کے ساتھ ٹریڈ نہ کر رہا ہو. پاکستان از ناٹ ٹریڈنگ ود انڈیا. پاکستان is not trading with Afghanistan. Pakistan is not allowed to trade with Iran. Pakistan is not allowed to trade with China. ٹھیک ہے نا. سی پیک رکا ہوا ہے، اس پہ کہانیاں آپ نے بھی پڑھی ہوں گی، ہم نے بھی پڑھی ہیں کہ سی پیک جو ہے وہ، مجھے یاد ہے یہاں پہ جب میں واپس موو ہوا ہوں 2017 میں، تو صبح دوپہر شام جو ہے اسلام آباد کی جو 2 ہوٹل ہیں ان میں کانفرنسز ہو رہی ہوتی تھی. سارے ہمارے جو بزرگ یعنی پرانے فارن آفس کے لوگ اور پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے لوگ ریٹائرڈ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ڈپلومیسی دیکھی ہے، سی پیک ول بی اے گیم چینجر، سی پیک ول بی اے گیم چینجر. بعض اب وہ کہتے ہیں اس عمر کے اندر جو ایڈیٹر کو بھی کبھی کبھی بلا لیتے ہیں، آپ ایڈیٹرس کو وہ بلاتے نہیں ہیں. تو جہاں مجھے یاد ہے ایک کانفرنس میں نے پوچھا، میں کہا ٹھیک ہے سی پیک وڈ بی اے گیم چینجر، واٹ از دا گیم؟ unless we understand the game, how can we say کہ ایک پروجیکٹ ہے وہ گیم چینجر ہوگا؟ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کو کیسے بریکیں لگی ہیں. لیکن اگر فرض کیا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ایک جو ورٹیکل روٹ ہے اس پہ ہم نے سوچا کہ اگر یہ آ جائے گا تو شاید پاکستانیوں کی قسمت بدل جائے. وی کین بیسیکلی ورک آن 2 ہارزونٹل روٹس ایز ویل. ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ ابھی نہیں رکھ سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. انڈیا ول ریمین آر نیبر، ٹھیک ہے نا. تو تعلقات کبھی نہ کبھی ٹھیک کرنے پڑیں گے. تو چینج نہیں ہو سکتے نیبرز، نہیں دیکھیں بالکل نیبرز چینج نہیں ہو سکتے. اور پھر دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ولید اگر فرض کیا آپ مسائل کو صرف ڈسکس کرتے رہیں گے، حل نہیں کریں گے، تو پھر تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم 2 جو سڑکیں بنائیں گے وہ ساؤتھ ایشیا کو کنیکٹ کریں گی مڈل ایسٹ کے ساتھ اور ساؤتھ ایشیا کو کنیکٹ کریں گی سینٹرل ایشیا کے ساتھ، تو 1 روٹ فرام واگا ٹو کابل، اور دوسرا جو ہے وہ جہاں سے وہ نکالنا چاہیں بلوچستان اور سندھ سے گزرتا ہوا، اور اس کے اندر بڑا آرام سے آپ جو ہے ملٹیپل جب پوائنٹس کریں گے ٹول کلیکشن کے. آئی پرزیوم جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے انگلینڈ میں جو اکانومی دیکھتے ہیں گلوبل، وہ کہتے ہیں پاکستان کین ارن بٹوین $7 to 10 billion صرف ٹرک ٹول سے، ٹھیک ہے نا. تو انفراسٹرکچر تو ہم بلڈ کر رہے تھے، موٹر ویز تو ہم نے اس ریجن میں سب سے پہلے بنائی ہیں، ان کو ہم استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ اور انفراسٹرکچر اور ورلڈ لیول کا انفراسٹرکچر شوڈ ناٹ گو ویسٹ. تو اگر فرض کیا آپ مسائل خراب ہو رہے تعلقات، نہیں، وہ اس وجہ سے کہ ہم مسائل حل نہیں کرنا چاہتے. اس وجہ سے کہ دیکھیں نا سیاست نہیں چل رہی ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اگر کنٹینیوٹی نہیں ہوگی، حکومتیں جو ہیں وہ بنائی جائیں گی عوام کا نام لے کے اور نکال کوئی اور دے گا. کسی ایک حکومت کو جو ہے وہاں تک پہنچنے دیں کہ اس کو عوام نکال دے، اور اگر ووٹ آپ کی پسند کا نہیں آ رہا اس کو پڑھنے دیں. پاکستان کہیں نہیں جائے گا انشاءاللہ. پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. سیاستدانوں کو بلیم کیا جاتا ہے کہ اس ملک کو اس حال میں پہنچانے میں ان کا بڑا کردار ہے. پھر عمران خان آئے نیا پاکستان تبدیلی کا نعرہ لے کے، تو کیا عمران خان کیوں نہیں کچھ کر سکے؟ وہ اس لیے نہیں کر سکے کہ دیکھیں نا جس وقت آپ ایک ایسے آدمی کو جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے جس کا بیک گراؤنڈ پالیٹکس میں نہیں ہے، اور پھر آپ اس کا ایک جو ہے پرسونا بنانے کی کوشش کریں گے کہ وہ آکسفرڈ سے پڑھے ہوئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے دیکھیں اگر میں کرٹیسزم کرنا چاہوں عمران خان پہ، تو ایک آدمی جو ہے اگر اس کی زندگی ساری ایک فاسٹ بالر کی رہی ہے تو اس کی تو اسکیل یہ ہوتی ہے کہ اس نے پہلی بال سے اپنے مخالف کو کھڑا نہیں ہونے دینا. وہ کبھی ان سوئنگر مارے گا، کبھی ان ڈپر مارے گا، کبھی باؤنسر مارے گا، کبھی یارکر مارے گا. اس کی اسکل ہی ہے کہ پہلی بال پہ ہی وکٹ نکال دے. ایسے آدمی سے آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ڈیموکریسی جیسے یعنی ماحول کے اندر سیاست کے ذریعے مسائل کو حل کرے گا؟ وہ اپنے دشمنوں کی ایلیمینیشن چاہتا ہے. اگر اس کو بتایا جائے کہ یہ تمہارے دشمن جو ہیں
وہ ہیں جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں تمہارے دشمن ہیں. ہو سکتا ہے تم ان کو دشمن نہ سمجھتے ہو. دیکھیں نا, یہاں پاکستان میں بہت ساری ڈسکشن ہوئی کہ عمران کا جو پولیٹیکل کریئر ہے وہ پیگڈ کس چیز پہ تھا, اس کے ہاسپٹل بنانے پہ, جو اس کا چیریٹیبل کام ہے اور بریلینٹ کام ہے, اور پھر پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیتنا. تیسری تو بیچارے کے پاس چیز نہیں تھی. لیکن میرے اپنے اندازے میں اس کو صرف اس لیے لایا گیا تھا کہ اس سے پہلے کی جو چوائس تھی نواز شریف کی, وہ روٹن ہو چکی تھی. پاکستان کے جو پاور سیکٹرز ہیں جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, نجم سیٹھی تو اس کو مل اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, کہ ان کی نظر کے اندر اس کو گرانے کے لیے کہ اس نے چھوٹے چھوٹے سینگ نکال لیے تھے, ان کا اس کا بندوبست کریں. نواز شریف کو ہمارے خیال میں لایا گیا تھا, اور میں نہیں کہہ رہا, کتابیں لکھی ہوئی ہیں, بہت سارے فوجیوں نے لکھی ہوئی ہیں کہ ان کو نکالا گیا تھا کہ جو بھٹوز کا سارا کا سارا انفلوئنس ہے اس کو ختم کیا جائے اور پاور جو ہے وہ پنجاب کے اندر لائی جائے. تو اب پھر فیصلہ ہوا کہ ایک پنجابی کو پنجابی سے کاٹا جائے گا, ٹھیک ہے نا. دونوں لوگ لاہور سے تھے, اب وہ دونوں لوگ جو ہے ماتوب ہیں. یہ نواز شریف واپس آئے, امید تھی کہ چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنیں گے, اب بات ہو رہی بننا کہ نہیں. اور عمران خان والا جو تجربہ ہے, دیکھیں نا, لوگوں نے کسی طرح فائنلی, ہمیں پتہ ہے 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا تھا, لیکن ولید, unless and until we allow people to be part of this process جس کو ہم الیکٹورل پروسیس کہتے ہیں آرگینکلی, اس میں جب جو بھی آ جائے گا, جو پاکستان کی حکومت کے ادارے ہیں نا, ان میں اتنی پاور ہے کہ کوئی آدمی غلط کرنے کی کوشش کرے گا, مارشل لاز کتنے لگے ہیں یہاں پہ, ایک اور لگا لیں, ٹھیک ہے نا. لیکن لوگوں کی جو امید ہے وہ ملک میں نہیں ٹوٹنی چاہیے. اور اسی وجہ سے اب دیکھیں نا, آپ جس نے آپ خود کہا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے بھاگ جانا جو ہے, کسی اور ملک میں چلے جانا, وہ شاید ان کی لائف جو ہے وہ بہتر کرے گا. ہوتی نہیں ہے, میں کو بتاؤں, چونکہ میں نے دوسری طرف بھی جا کے دیکھی ہے. اٹ از اے ویری ہارڈ لائف, بٹ پیپل سے کہ ایٹ لیسٹ اگر وہ راتوں کو کام کر رہے ہیں تو ان کو اس کا ریٹرن مل رہا ہے. اب یہ جہاں کا نوجوان ہے, ہم نے وی ہیو لیوڈ اے لائف اینڈ وی ہیو لیوڈ اے ویری خوشی لائف. آئی تھنک فار دا پیپل جو کل کا پاکستان ہے, جب ان سے بات کریں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری وی ہیڈ ہوپس, ہم یہ بنیں گے, ہم وہ بنیں گے. ان بچوں سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں بس چل رہا ہے کچھ نہ کچھ, کدھر کدھر پہنچ جاؤں گے. لیکن دیٹ از ناٹ دا وے یو نو اے کنٹری آف 240 ملین شوڈ بی رن. اور جو آپ نے بات کی تھی نا کہ دیکھیں, اگر آپ سیاستدانوں کو ایک پورے پروپیگنڈا کے ذریعے میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے مسلسل جو ہے نا ان کا چہرہ جو ہے وہ ایک براڈ برش کے ساتھ بلیکن کریں, بھائی چلانا تو ملک انہوں نہیں ہے, یہ پولیٹیشین نہیں تو دوسرے آ جائیں گے. تو اگر آج کو یہ پسند نہیں ہے آپ کو, کل کو دوسرے پسند نہیں ہوں گے. لیکن چلانا تو پولیٹیشین ہے نا. لیکن آپ کو یاد ہوگا ایک درمیان میں فیز آیا کہ ہر پروگرام پہ ٹیلی ویژن میں, اور یہ بھی ایک یونیک پاکستان کے اندر ماحول ہے کہ 40 چینل ایک ہی طرح کا کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں, ایک ہی طرح کے پروگرام, اس میں ایک آدمی فوجی بیٹھا ہوا ہے, دفاعی تجزیہ کار. وہ بھائی آپ فوج ڈسکس نہیں کر رہے, آپ وار ڈسکس نہیں کر رہے, آپ جو ہے نا مطلب دنیا کے اندر جو ہے ڈیفینس انڈسٹری, تو وہ اس آدمی کو کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ممبر نہیں ہے, تو وہ تو کرٹیسائز ہی کرے گا. ایک ماحول بنایا گیا. آج آپ پاکستان کے بچوں سے پوچھیں, ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے اباؤٹ پالیٹکس اینڈ پولیٹیشین ہیز لٹرلی گون ایسیڈک, اسربک ہے, وہ لفظ سننا نہیں چاہتے. ان کو امید صرف ایک آدمی سے ہے, وہ کہتے ہیں جی بس وہ ٹھیک کر دے گا. انہوں نے کہا نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. ڈیموکریسی از اے کلیکٹیو ایفرٹ. اور اگر فرسٹ ہم صوبوں کی پالیٹکس ڈسکس نہیں کر رہے, آپ جا کے دیکھیں 2 صوبوں میں جو اس وقت ماحول ہے, دیٹ از ناٹ دا وے ٹو یو نو. اور ایک ایسے وقت میں, دس از اندر سیڈ فیسٹ آف آور کنٹری اینڈ اٹس پالیٹکس, کہ جو ہمارا ریجن ہے اس میں جو پالیٹکس چینج ہو رہی ہے, اس میں وی نیڈیڈ اے ویری اسٹرانگ گورنمنٹ, اینڈ پاکستان ہیز بین گیون اے ویری ویک گورنمنٹ. ہر روز یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ کتنے دن چلے گی, 4 ہفتے چلے گی, نومبر تک جائے گی. میں نے کہا یار کیا ہو گیا تمہیں. لیکن ایک اور چیز ہے, دیکھیں پڑھے لکھے لوگ جو ہیں نا اس ملک میں کم ہیں. یہ احساس جو ہے نا پاکستان کو, ہمیں اس چیز پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم صرف 75 سال کا ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے. ہمارے تینوں طرف 5-5 ہزار سال کی لیونگ سویلائزیشنز ہیں. انڈیا, ایران, چائنا, افغانستان کی اپنی ہسٹری. اگر ہم ان کے درمیان رہ رہے ہیں تو اسی طرح رہ رہے ہیں جس طرح زبان دانتوں کے درمیان رہتی ہے, ٹھیک ہے نا. وی ہیو ٹو سروائیو, بٹ انلیس ہم سارے لوگوں کو انگیج کریں. ہمیں اس طرح لگتا ہے کہ
پاکستان کے جو دفاعی ادارے ہیں وہ ضرورت سے زیادہ انہوں نے اپنے لیے چیلنج کریٹ کر لیے ہیں. مجھے اس طرح لگتا ہے کہ دے آر ویری کلوز ٹو چیک میٹنگ دیم سیلوز. اور یہ ایسی گیم ہے مائنڈ گیمز کہ دیکھیں چیس میں یہ اٹس ناٹ اے فزیکل گیم کہ آپ بڑے پہلوان ہیں آپ مجھے گرا دیں گے. کیونکہ جب دو لوگ, آپ کو یاد ہوگا 80s میں 90s تک بھی جب چیس کے بڑے میچز ہوتے تھے نا, دو جو رشین تھے اناتولی کارپوف اور کاسپروف, تو ہم دیکھتے تھے کہ کئی دن میچز چلتے تھے ان کے. وہ دونوں لوگ جو ہیں انتہائی سوچ بچار کے ساتھ ایک ایک موو یہ وہ, لیکن ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ بہرحال شکست کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ چیک میٹ ہوتا کہیں پہ. تو اگر فرض کیا آپ ایک پارٹی, ایک پولیٹیشین, دوسری پارٹی, دوسرا پولیٹیشین, تیسری پارٹی, تیسرا پولیٹیشین, کہاں تک فارغ کریں گے؟ آئی تھنک وی نیڈ somebody needs to look inwards. اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا پڑے گا. تھینک یو ویری مچ عامر صاحب, بہت شکریہ. بہت شکریہ.